وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھیں گے سورۃ اللیل مکمل تجوید کے ساتھ انشاءاللہ۔ اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو جلدی سمجھ آئے گا، اگر آپ سکپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو آدھا ادھورا سمجھ آئے گا اور پڑھنے سمجھنے میں مشکل ہوگی۔ سورۃ اللیل مکیہ، مکیہ کا مطلب کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشی، واللیل اذا یغشی۔ لام کے اوپر شد ہے، واو کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا اور لام کو مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ اسی طرح آگے دیکھیں، یا کے اوپر جزم ہے، جزم کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے۔ اب جیسے یا کے اوپر جزم آ رہا ہے تو یا کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ واللیل اذا یغشی، زبر کے بعد الف آ رہا ہو، یعنی زبر والے الفاظ کے بعد الف آ رہا ہو تب یہ حروف مدہ بن جاتا ہے، اس کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ اسی طرح آگے دیکھیں، شین کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کا مطلب ہوتا ہے کہ 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، والنہار، نون کے اوپر شد ہے، شد کا مطلب ہوتا ہے اگر نون اور میم کے اوپر شد آ رہا ہو تو غنہ کیا جائے اور غننے کی آواز ناک سے نکالی جائے۔ اسی طرح اگر شد کسی الفاظ کے اوپر آ جائے تو شد کا دوسرا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے، اور تیسرا مطلب ہوتا ہے کہ شد والے الفاظ کو مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اب نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے اور غننے کی آواز کو ناک سے نکالا جائے گا۔ اسی طرح نون کو پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا، پچھلا الفاظ کون سا؟ واو کے ساتھ، اور نون کو مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ اب نون سے پہلے یہ لام اور الف ہے، ان دونوں الفاظ کو سکپ کر دیں گے بلکہ واو کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ والنہار اذا تجلی، آخر میں دیکھیں لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو 1 سیکنڈ لمبا کریں گے، آخر میں جو یا ہے اس کو سکپ کر دیا جائے گا۔ والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى وما خلق الذکر، خا کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا، اس قاف کو بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ قاف کو ذال کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، ذال سے پہلے جو لام اور الف ہے ان دونوں الفاظ کو سکپ کر دیا جائے گا، اور اس میں ذال کا مخرج صحیح ادا کیا جائے گا۔ اکثر لوگ اس کو زا پڑھ دیتے ہیں، بلکہ زا اور ذال ڈیفرنٹ الفاظ ہیں، ان کو اپنے مخرج سے ادا کیا جائے گا۔ جب آپ ذال پڑھیں گے تو ذال نرم حروف میں سے آتا ہے، زبان کی نوک دونوں دانتوں کے درمیان لے کے آئیں گے، تب ذال صحیح ادا کیا جائے گا۔ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، را کے اوپر زبر یا پیش آ رہا ہو تب را پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح اب را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، واو کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ اسی طرح آگے ثا کے اوپر کھڑا زبر اور چھوٹا مد ہے،
چھوٹے مد کا مطلب ہوتا ہے کہ جس الفاظ کے اوپر چھوٹا مد آ جائے اس الفاظ کو 3 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے. اب اسی طرح جب ہم اس آیات پہ وقف کریں گے تو مد کو سکپ کر دیں گے، صرف کھڑا زبر ہی پڑھا جائے گا. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى إِنَّ سَعْيَكُمْ، اس میں عین کا مخرج صحیح ادا کیا جائے گا. اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں ان سعیکم، عین کا مخرج صحیح ادا نہ کیا جائے تو اس کا مطلب بدل جاتا ہے. حمزہ لوگ پڑھ دیتے ہیں، بلکہ اس میں عین کے مخرج کے ساتھ ہی عین کو صحیح ادا کیا جائے. ان سعیکم لشتی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى میم کے اوپر شد آ رہا ہے، غنہ کریں گے اور غننے کی آواز ناک سے نکالی جائے گی. اعطا، طا کے اوپر کھڑا زبر ہے، 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے گا. اسی طرح عین اور حمزہ جب اس کو لوگ پڑھتے ہیں تو دونوں کو سیم پڑھ دیتے ہیں، بلکہ حمزہ کی آواز الگ نکالی جائے گی اور عین کی آواز کو الگ پڑھا جائے گا. جیسے اعطا واتقا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى را کے اوپر پیش ہے، را کو پر پڑھا جائے گا. اسی طرح ہا کے اوپر الٹا پیش ہے. الٹا پیش کا مطلب ہوتا ہے جب کسی الفاظ کے اوپر الٹا پیش آ جائے اس الفاظ کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے. اسی طرح ہا کے اوپر الٹا پیش آ رہا ہے، 1 سیکنڈ لمبا کریں گے ہا کو. جیسے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، را کے اوپر کھڑا زبر ہے، را کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا اور را کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھیں گے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، میم کے اوپر شد ہے، غنہ کیا جائے گا. اسی طرح آگے دیکھیں، نون کے اوپر جزم آ رہا ہے اور اس کے بعد با آ رہا ہے. جب نون کے اوپر جزم ہو اس کے بعد با آ رہا ہو تو پھر چھوٹا میم ایڈ ہو جاتا ہے اور میم کو جب پڑھیں گے تو غنہ کیا جائے گا. اب اس کے ہجے یوں کیے جائیں گے، میم میم زبر مم، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. را
را کے اوپر پیش ہے، را کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا. ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، ہا کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے گا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. غائن کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا. یا کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلے والے الفاظ کے نیچے زیر آ رہا ہے، یہ حروف مدہ بن جائے گا. اس کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے گا. اسی طرح آگے دیکھیں، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے اور الٹا پیش کے اوپر چھوٹا مد ہے. چھوٹا مد جب کسی الفاظ کے اوپر آ جائے تو اس الفاظ کو 3 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے گا. اسی طرح آگے دیکھیں، ذال کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد الف آ رہا ہے، اس کو بھی 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے گا. اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں عنہ مالہ، اس کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے عنہ مالہ. حروف مدہ 3 ہیں، اس کو نوٹ کر لیں. جب الف سے پہلے والے الفاظ کے اوپر زبر آ رہا ہو تب 1 سیکنڈ لمبا کیا جاتا ہے. اسی طرح اگر یا کے اوپر جزم ہو، اس سے پہلے والے الفاظ کے نیچے زیر آ رہا ہو تب بھی 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. اسی طرح تیسرا الفاظ کہ جب واو کے اوپر جزم آ رہا ہو، اس سے پہلے والے الفاظ کے اوپر پیش آ جائے تب بھی 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، اور اس کو حروف مدہ کہا جاتا ہے. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. اب جیسے یہ واو کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلے والے الفاظ کے اوپر پیش آ رہا ہے، اس کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھیں گے. ایک بار دوبارہ نوٹ کر لیں، واو کے اوپر جزم ہو، اس سے پہلے والے الفاظ کے اوپر پیش آ رہا ہو، 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. اسی طرح اگر زبر والے الفاظ کے بعد الف آ رہا ہو، 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. اسی طرح اگر یا کے اوپر جزم ہو، اس سے پہلے والے الفاظ کے نیچے زیر آ رہا ہو تب بھی 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، اور ان تینوں حروف کو حروف مدہ کہا جاتا ہے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى لَا يَصْلَاهَا. صاد کو پر پڑھا جائے گا، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، 1 سیکنڈ لمبا کریں گے. ہا کے بعد الف ہے اور الف کے اوپر چھوٹا مد ہے، 3 سیکنڈ لمبا کریں گے. اس لام کو اس لام کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا. لام کے اوپر شد ہے، مضبوطی کے ساتھ لام کو ادا کیا جائے گا. اِلَّا الْأَشْقَى. جب وقف کریں گے تو سیم پڑھا جائے گا اِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى الَّذِي يُؤْتِي. حمزہ کے اوپر جزم آ رہا ہو تب یہ جھٹکے والا حمزہ بن جاتا ہے. اب جیسے یہ حمزہ کے اوپر جزم ہے تو اس کو جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جائے گا اور واو کو سائلنٹ کر دیا جائے گا. الَّذِي
يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء। गैन के बाद अलिफ है, अलिफ के ऊपर बड़ा मद है। बड़ा मद का मतलब होता है जब किसी अल्फाज के ऊपर बड़ा मद आ जाए उस अल्फाज को 5 सेकंड लंबा करके पढ़ा जाए। इसी तरह अब अलिफ के ऊपर बड़ा मद है, इसको 5 सेकंड लंबा करेंगे, जैसे इल्ला इब्तिगाअ वजहि रब्बिहिल आ'ला। इसमें यह ख्याल रखना है कि हमज़ा और आइन की आवाज़ सही निकाली जाए। अक्सर लोग इसको पढ़ देते हैं रब्बिहिल आला, इस तरह पढ़ना गलत है, बल्कि रब्बिहिल आला इस तरह अदा किया जाएगा। वलसौफ यर्ज़ा, रा को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे, वाद को 1 सेकंड लंबा करेंगे और वाद को भी पुर पढ़ा जाएगा। वलसौफ यर्ज़ा। अब हम पूरी सूरत एक साथ पढ़ेंगे, आप मेरे साथ साथ रिपीट करते जाएं। वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला वमा खलक़ल ज़कर वल إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد
عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح ساری صورت سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میرا یہ طریقہ سمجھانے کا اچھا لگا یا اچھا نہیں لگا، آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔